ابھی نعیمہ جی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آج ہمیں بڑا اچھا کوئی نسخہ بھی دیں گی, ہمیشہ دیتی ہیں کوئی ریمیڈی جو اسکن سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور ساتھ وہ کچن کی بھی زینت ہے ہماری, کوئی زبردست ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی غذا, کوئی ایسی افطاری آئٹم آج تیار کر رہی ہوں گی. میں آتی ہوں آپ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. بہت بہت مبارک ہو رمضان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا نبی, ہم بات کر رہے تھے, ٹاپک ہمارا اس وقت بڑا زیادہ گرم تھا, مگر بیچ میں بریک آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے سلسلہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مگر میں چاہوں گی اسی آپ ٹیمپو میں ذرا ہمیں سمجھائیں. آج کی عورت وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے, جو ہر چیز کے رائٹس پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے, مجھے یہ حقوق چاہیے, مجھے یہ چیز کی کمی ہے, مجھے یہ, ایک عورت کو مانگنا کیوں پڑتا ہے؟ اگر شادی کے رشتے میں بندھی ہوئی ایک عورت ہے جو کسی کے گھر سے آئی ہے, اس عورت کو اپنی چیزوں کو مانگنا کیوں پڑتا ہے؟ کیا اس کی مانگ سے پہلے نہیں اس کی چیزیں دیکھی جا سکتی؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اصل میں مرد کو بھی حکم ہے کہ عورت کے جو اپنی بیوی ہے اس کے حقوق جو ہے اس کا خیال رکھے, اور بیوی کے بھی حقوق ہیں کہ جو شوہر کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھے. دونوں کے حقوق جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ دنیا میں جس پہ یہ دنیا قائم ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ میاں بیوی پہ کیوں بات کرتی ہیں, آپ مرد اور عورت کا ذکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں, آپ بیماریوں پہ بات کریں, آپ دوسرے اسپیکٹس پہ بات کریں. میں نے کہا میرے رب نے ایک مرد اور ایک عورت کو بنا کے کائنات تخلیق کر دی, تو کوئی تو مقصد ہوگا نا. کیا بات ہے. تو یہ بیماریاں بھی تو مرد اور عورتوں میں ہی ہوتی ہیں, یہ بھی تو ان کے ذہنی خلفشار ہوتے بیماری ہے. جب تک آپ ایک مرد اور عورت کو نہیں سمجھیں گے آپ بیہیویئر کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک کال ہے نصیر بھائی کی. ضرور. السلام علیکم جی, فیصل آباد سے کال ہے, کیا کہیں گے نصیر بھائی؟ وعلیکم السلام جی, میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. جی پوچھئے, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ مدعو ہیں. مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ ایک پرابلم چل رہی ہے. بیسکلی میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میری ایک اسسٹنٹ ہے جو مجھے بلیک میل کر رہی ہیں کافی ٹائم سے, اور مجھے یہ کہتی ہیں کہ وہ حتیٰ کہ وہ میرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ جی میں اپنے شوہر سے میں طلاق لیتی ہوں اور تم میرے ساتھ شادی کرو, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. لیکن میرے اینڈ پہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے, میں ان سے اپنی عزت بچا رہا ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ مجھے بالکل الحمدللہ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل کے دور میں چل کیا رہا ہے, اور کر کے رہی ہیں ہر جگہ پہ مردوں کو برا کہا جاتا ہے. آپ کی اسسٹنٹ ہیں, آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں, آپ کی کولیگ ہیں, اور آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں بالکل کہ مجھے شادی کرو. بالکل. تو کس طریقے سے بلیک میل ہو رہے ہیں آپ نے کوئی اپنا تو ہاتھ دیا ہوگا, کوئی ایسی غلطی تو کی ہوگی, کوئی ایسا کام تو کیا ہوگا, کہیں آپ نے کوئی کچھ تو غلط کیا ہے, کوئی منہ کالا کیا ہے آپ نے جو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں؟ کچھ تو ہو رہا ہے. نہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو پھر بلیک میل کیوں ہو رہا ہے؟ شٹ اپ کال دیں اس کو کہ بھائی آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ, آئی کانٹ میری یو. یا پھر آپ نے دوستی کا تعلق اتنا گہرا کر لیا ہوگا کہ اب آپ کو فورس کر رہی ہے, کچھ تو کیا ہے نا. عورت کو برا کہہ رہے ہیں, کچھ آپ کی بھی تو غلطیاں ہوں گی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے اینڈ پہ کہ دودھ سے مکھی نکالیں آپ اور آپ بولیں کہ جی پھر ایسا نہیں ہے. میرے اینڈ پہ اگر کوئی غلطی ہوتی تو میں شاید آپ کے شو پہ کال ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو شٹ اپ کال دینا. میرے پروگرام میں کال کر کے مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے, شادی شدہ ہے, اپنے شوہر سے طلاق لینے کے لیے تیار ہے. مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر وہ عورت کہتی ہے اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے, اگر آپ مجھے ملتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہوں یا کچھ میں ایسا کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, تو اینڈ پہ ساری جو آفس میں کہاں سے کپڑے اس طرح سے کرے گی, اس طرح سے ایکٹ کرے گی. میری بات سنیں, کوئی امیتابھ بچن کی فلم نہیں چل رہی ہے, جانے دیں, دنیا دیکھیے, جانے دیں پلیز. اور پی سی آر پلیز اس طرح کی کالز لینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ٹاپک کیا ہے, پلیز کال کاٹیں. آپ میری بات سنو یار, کیا چکر ہے یہ, ایک عورت کو آپ گندا کر رہے ہیں. پھر سے دیکھو, ہم عورت کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. میم آپ بھی معذرت سے سوری, میں نے ایک لفظ وہاں پہ ذرا عجیب سا کہہ دیا, مگر دیکھیں ایک مرد کو عورت بلیک میل کر رہی ہے, آپ ایک عورت کو گندا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی شادی تک بتا رہے ہیں, اس کی طلاق تک بتا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ مجھے بلائے اور میرے اپنے کپڑے پھاڑ لے اور کچھ کر لے. کے لیے ایک شعر ہے, اور یہ شعر یہ ہے کہ الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی, الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی, خود غرض جب ہوئے تو سیرت بدل گئی. اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر, اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت بدل گئی. آئے ہائے, یہ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. ایسے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی عورت اٹھ کر جو ہے وہ آپ کو کہہ دے کہ مجھ سے شادی کرو.
شادی کرنے کے لیے وہی عورت کہے گی جسے آپ نے کبھی جو ہے وہ بھاؤ دیا ہوگا. اور گندا دیکھے کیسے کر رہے کہ وہ اپنے میاں سے Possible نہیں طلاق ہے. لے کے اور تم اگر سے وہ ایسا شادی کی. کر رہی ہے تو اس کے ذہنی کوئی اس طرح کا کوئی مرض ہوگا اس کو, یا کوئی پرابلم ہوگی کہ وہ پھر ہر کسی کو تنگ کرتی ہوگی, یا تو پھر یہ کوئی مسئلہ ہے. اسسٹنٹ کیوں رکھا ہے پھر اس کو اپنا؟ آپ اسے ہاں ظاہر ہے اپنا اسسٹنٹ ہے, آپ اپنا کی اسسٹنٹ ہے assistant تو رکھا آپ ہے نے اس کو. کچھ تو اس کو کہا ہوگا نا. اب اپنی بیوی سے بچنے کے لیے یا معاملات کو جو ہے وہ خرابی کے لیے اگر آپ ایسا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, کسی بھی عورت کو جو ہے وہ تذلیل نہ کریں, اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ حقیقت بدل گئی. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جب تک کوئی عورت کسی مرد کے پیچھے نہیں پڑتی فضا, جب تک مرد اس کو جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا, نہ عورت کی اجازت کے بغیر مرد اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت اس کے جو ہے وہ قریب جا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے بات بڑھ گئی ہے, ان کی بیگم تک تھوڑی سی بات پہنچ گئی ہے, جس وجہ سے ڈر کے نا انہوں نے ہمارے شو پہ بھی کال کر کے اپنے آپ کو بچانا. میم آپ کیا کہیں گی ایسے لوگوں کے بارے میں؟ میں یہی بات کر رہی تھی نا کہ آج کا معاشرے کا کوئی بھی مرد کسی عورت پہ انگلی اٹھا کے یوں رکھ دینا کہ یہ خراب عورت ہے, وہ عورت خراب ہو جاتی ہے جبکہ نہیں ہوتی. تو یہی کال تھی نا. دیکھیے یہ کوئی آج کا پرابلم نہیں ہے, پھر یہ دنیا کے بننے سے لے کر اب تک ایک ہاں. اچھائی برائی غلط اور ٹھیک کی جنگ جاری اور ساری ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ رول ماڈلز دیے ہیں ہاں. مردوں کے لیے, لیکن میں قربان اس ذات کے کہ جس نے فقط ایک رول ماڈل صنف نسواں کے لیے, یعنی شاید خدا کو 1.25 لاکھ نبیوں اور 12 اماموں کی ضرورت تھی مردوں کے لیے آئینے تیار کرنے کے لیے, لیکن جب اللہ چاہتا تھا کہ مستورات کے لیے آئینہ بنائے, مثال بنائے, تو اللہ نے ایک ہی مستور کو اولین سے آخرین تک. تو رول ماڈل اصل میں مقصد کیا ہے کہ جو جناب سیدہ کا پیکر ہے وہ جناب حوا کے لیے بھی رول ماڈل ہے, بے شک, اور صبح قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے. بے شک میم. جناب سیدہ کی 3 خوبیاں ہیں, وہ خود کہتی ہیں مجھے 3 چیزوں سے عشق ہے, یعنی مجھے آپ کو کیا بننا ہے, 3 چیزوں سے جناب فاطمہ عشق کرتی ہیں. پہلا قرآن کی تلاوت, ماشاءاللہ, دوسرا زیارت رسول پاک, ماشاءاللہ, اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ. یہ دین کو 3 انداز میں بیان کر دیا. یعنی میم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. مگر آخری میں جاتے جاتے میں یہ کہوں گی, خدارا آپ جو معاشرے کے مرد ہیں نا, آپ لوگ نا شیٹر ہیں عورت کے لیے. عورت کہیں روڈ پہ جا رہی ہو, آپ کی جان پہچان ہو نہ ہو, مگر آپ اس کا شیٹر ہے یار. آپ کے گھر میں جو عورت بیٹھی ہے اس کا بھی شیٹر ہے, آپ کی بیوی بچے بہن بیٹی سب کا. آپ کے جو آفس اداروں میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے بھی آپ شیٹر ہیں. پردہ رکھیں بھائی ایسی چیزوں کا, کسی عورت کی عزت کو ایسے اچھال لیں. آپ کی اپنی غلطی بتا نہیں رہے, وہ اپنے اوپر آئیے تو اس طرح کی کال کریں کسی پروگرام میں. یار خدا رہا کسی عورت کی عزت کیجیے. یہ رمضان شریف آیا, میں نے تو یہی سنا تھا شیطان جو ہے وہ جکڑ لیے جاتے ہیں.